بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام علی سرور ہے اور یہ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد نبی امی علی صحابی الفاظ بھی مراتب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائی اور بچوں، السلام علیکم۔ اللہ کے فضل کرم اس کی اجازت سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک بڑی سبق آموز ویڈیو لایا ہوں۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرعون نے بھی کہا تھا کہ جب وہ ڈوب رہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ جب اپنی موت سامنے فرعون نے دیکھی تو مدینے والوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا ہم اپنی جانیں نثار کر دیں گے اور اے محبوب بن دیکھے آپ کو مان رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہلول کا بڑا معروف نام ہے۔ مجذوب تھے اور مجذوب ہوتا ہے تجلیات اللہ کی تجلیات کے وجود سے جس کا چراغ عقل بجھ جائے اس کو مجذوب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قربت کے سائے میں وہ رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ان کے بال بکھرے ہوئے حالت پر گندہ دروازے پر آئیں تو ہم اسے دھکا دے دیتے ہیں، بابا پرے ہو جا، لیکن فرمایا ان کو کبھی جھڑک نہ بیٹھنا، وہ اللہ کے نام پہ قسم ڈال دیں تو اللہ پوری کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بخاری میں حدیث روایت کیا گیا ہے، اگر اللہ تم پر کوئی قسم ڈال دے تو اللہ پھر پوری کرتا ہے، لاج رکھتا ہے، کیونکہ وہ بندے اس کے ہوتے ہیں۔ بغداد کا ایک بازار تھا، ایک حلوائی صبح اپنی دکان سجا رہا تھا۔ ایک فقیر آ نکلا، لکڑی کے کھڑام اس نے پہنے ہوئے تھے۔ اس نے کہا بابا جی آ کر بیٹھو۔ اس نے گرم دودھ نکال کر بابا جی کو پیش کیا۔ صبح کا وقت تھا۔ جب بابا نے پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور دکاندار کو کہا تیرا بھی شکریہ، فقیر آگے چل پڑا۔ بازار کا منظر تھا، ایک فاحشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کر موسم کا لطف لے رہی تھی۔ آج کل الکا بند بوندی ہو تو زندگی کا لطف لوگ لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ فقیر اس کے لکڑی کے کھڑام سے کیچڑ ادھر ادھر بکھر رہا تھا۔ ایک چینٹا اڑ کر فاحشہ عورت کے لباس پہ گر گیا۔ اس کے پاس جو اس کا دوست تھا اس کو بہت غصہ آیا، فقیر کے منہ پہ ایک تھپڑ مار دیا۔ پھر فقیر چلنے کی بھی کہنے لگا فقیر کو تمہیں چلنے کی تمیز نہیں، تم نے قیمتی لباس خراب کر دیے۔ فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہنس کر کہا ملک تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے اور کہیں کسی سے تھپڑ مروا دیتا ہے۔ حضرت بابا گنج بخش رحمۃ اللہ کشف معجوب میں لکھتے ہیں کہ فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا جب تک خدا کی رضا پر راضی نہیں ہوتا۔ فقیر نے کہا کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تھپڑ مارتا ہے، یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ عورت چھت پر جانے لگی تو سیڑھیوں پر سے پاؤں پھسلا، سر کے بل گری اور چوٹ ایسی آئی کہ موقع پر فوت ہو گئی۔ شور مچ گیا۔ فقیر نے بدعا دے دی آسمان کی طرف منہ کر کے، اور پھر قیمتی جان چلی گئی۔ فقیر ابھی بازار کے دوسرے کونے پر پہنچا ہی تھا کہ پکڑے گئے۔ انہوں نے کہا فقیر پھرتے ہو، حوصلہ بھی نہیں رکھتے۔ لوگوں نے کہا تم نے بدعا دی، عورت کی جان چلی گئی۔ فقیر نے کہا میں نے کوئی بدعا نہیں دی۔ کہا نہیں، تیری بدعا کا کیا درا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، تو نہیں بدعا دی ہے۔ جب لوگوں نے بہت ضد کی، فقیر نے کہا میں نے سچی بات پوچھتے ہو تو میں نے کوئی بدعا نہیں دی، یہ اصل میں یاروں کی لڑائی تھی۔ جب میں گزر تھا تو میرے پاؤں سے چھینٹا اڑا، اس عورت کے لباس پہ گرا، اس کے دوست کو غصہ آیا، اس نے مجھے تھپڑ مارا، پھر یار پر غصہ آ گیا۔ اولاد کی تربیت ہمارے ذمہ لازم ہے۔ اس تربیت کا بہترین ذریعہ ہماری اپنی تربیت ہے۔ ہماری گفتگو بھی تھوڑا اس میں عمل زیادہ مقبول کرتا ہے۔ جب ماں باپ نماز پڑھتے ہیں تو اولاد بھی نماز پڑھے گی، اور جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت ماں باپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں۔ اس وقت بچوں کو ماں باپ کی بہت محتاجی ہوتی ہے۔ ماں باپ کی عادات کی نقل کرتے ہیں۔ 4 سال سے 9 سال تک کی عمر کا بچہ ماں باپ کی انتہائی توجہ کا مستحق ہوتا ہے۔ اس بچے کو جب 12 سے 13 سال کے بعد
بچہ معصوم ہوتا ہے اپنے دوستوں سے، پھر اس نے سیکھنا ہوتا ہے اپنے دوستوں سے۔ اگر دوست اچھے ہوں اچھائیاں سیکھ جائے گا، اگر دوست برے ہوں تو برائیاں سیکھ جائے گا۔ پھر اس وقت ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ اولاد ہمارے پاس بیٹھتی نہیں ہے۔ اس وقت بچوں کو اپنی ہم عمر دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے لوگوں کی دوستی ان بچوں کو میسر ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری اولاد دوستی لگانے لگے تو دیکھیں کہ وہ دوستی کس سے لگا رہے ہیں۔ جب کہ یہ عمر بچوں کو پہنچ جاتی ہے تو اس وقت یہ خیال کیا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا بچوں کی عمر 15 سے لے کر 20 سال تک عمر نہایت اہم عمر ہے۔ اس عمر میں ہی نظریات بنتے ہیں، چنانچہ پختہ ہوتے ہیں۔ تو جس نے اس عمر کو سنبھال لیا تو اس نے اپنی زندگی سنوار دی۔ اگر یہ عمر بگڑ گئی، اس عمر کی بچے بگڑ گئے، اس وقت ہمیں چیز نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے۔ ہماری معاشرت کی چیزیں کھوکھلی ہو رہی ہیں۔ سوشل میڈیا انڈیا میں نوجوانوں کو اس میڈیا کی وجہ سے وہ بگڑ گئے ہیں۔ پاکستان میں بھی ان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں اب بھی کچھ شرم و حیا باقی ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنی نسل کو ان کے آگے بند نہ باندھا تو یہ میڈیا مغرب کی جانب سے ہمارے معاشروں کو تباہ کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہماری نسل بڑی تیزی کے سفر کے ساتھ اس چیز کا شکار ہو رہی ہے۔ نت نے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے ہمارے، اور اس حوالے سے والدین کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بعد میں ہاتھ ملیں گے، پھر اگر کوئی علاج نہیں ہے تو ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ مقدر کا لکھا نہ ملے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ ایک بندہ جا رہا تھا جنگل میں، اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی جس کے پاؤں بھی نہیں تھے اور ہاتھ بھی نہیں تھے، ہاتھ کٹی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اس کو رزق کیسے دیتا ہوگا۔ وہ درخت پہ چڑھ کر بیٹھ گیا۔ شیر آیا، اس نے شکار مارا اور خوب کھایا، اور پھر جو کچھ بچ کے چھوڑ کے چلا گیا۔ لومڑی آئی، بچی کچھ ہی چیزیں اس نے وہ کھا لی۔ اس کا یقین کامل ہو گیا۔ اس نے کہا مالک تو کتنا کریم ہے، اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ اور ایک غار میں وہ جا کے بیٹھ گیا۔ جب وہ بے دست و پا لومڑی کو رزق دے سکتا ہے تو میں تو پھر انسان ہوں۔ ایک پیر گزرا، دوسرا پیر گزرا، عطائف سے آواز آئی میرے بندے میں تجھے بھی رزق دوں گا، لیکن شیر بن، لومڑی نہ بن، کہ خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا۔ تو قسمت کا حال ہے، جو قسمت میں لکھا ہے مل کر رہتا ہے۔ اب کوئی شیر بن کے لے یا لومڑی بن کر لے لے۔ حرام زنی اختیار کرے یا حلال زنی اختیار کرے، اس نے ہمیں اختیار دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کو ستھری زندگی دیتا ہوں، میں پاکیزہ زندگی اس کو دیتا ہوں اور نورانی زندگی عطا کرتا ہوں۔ یقیناً جو اس کے ہو جائیں پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نور ان کے چہرے پہ چڑھ جاتا ہے اور وہ خوبصورت زندگی گزارتے ہیں۔ دنیا سے جاتے ہیں تو پھر خوبصورت زندگی وہاں بھی گزارتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائی اور بچوں، آپ نے دیکھا یہ ویڈیو بھرپور ہماری اصلاحات کی زندگی میں ایک انقلاب لا سکتی ہے اگر ہم غور سے پڑھیں اور اپنے بچوں کے بارے میں، اور پورے اس میں حقائق ہیں ان کو دیکھیں تو ہم بڑی سبق آموز ویڈیو ہے تو سبق حاصل کرنے میں لیے دعا کریں۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر کر کے محمد والی صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تو کل پھر حاضر خدمت ہوں گا۔ جب تک اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔